السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے قلعے میں۔ یہ پورا ٹیپو سلطان کے قلعے کا اندر والا حصہ دیکھیں، وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب دیواریں بنی ہوئی ہے۔ یہ پورا گاؤں بس گیا ہے۔ ایک زمانے میں یہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے گڑھ ہوا کرتا تھا، یہاں ان کی مسجد، محل، ان کا مقبرہ بھی یہی موجود ہے۔ دوستو فائنلی یہ سب سے اونچی جگہ ہے جو قلعے کے بالکل بیچوں بیچ بنی ہوئی ہے، اور شاید یہاں سے جو ہے اوپر چڑھ کے سپاہی قلعے کے آس پاس نظر رکھتے ہوں گے کہیں دشمن کی فوج تو نہیں آ رہی ہے، دشمن وغیرہ تو نہیں آ رہی ہے۔ اور یہیں پر جو ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو جھنڈا تھا، فلیگ، جو بالکل ٹائیگر کی طرح ہوا کرتا تھا، جس طرح شیر ہوتا ہے اسی طرح ان کا فلیگ بنا ہوا تھا، جو ان کے والد نواب حیدر علی خان بہادر نے خود ان کو جھنڈا بنا کر کے دیے تھے۔ تو جو بھی چیزیں ٹیپو سلطان کی ہوتی تھی، تلوار، ہتھیار، ان کا سنگھاسن، ان کی چیزیں، ان پر جو ہے شیر کا جو لوگو بنا ہوتا تھا، کیونکہ دوستو ان کو جو خطاب ملا تھا وہ شیر میسور کا خطاب ملا تھا، اور آج بھی پوری دنیا ان کو شیر میسور کے نام سے جانتی ہے۔ یقیناً وہ شیر میسور ہی تھے جنہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان ہار گئے تھے۔ تو دوستو یہ پوری جگہ آپ یہاں سے میں آپ کو دکھا، دیکھیں آپ، یہ پوری اونچی بنی ہوئی ہے، بالکل پتھر کی بنی ہوئی ہے۔ یہ انگریزی کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، دا فلیگ، دا کلر، دا ویسٹرن بیٹری، ٹیپو سلطان سرینگا پٹنم۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے کوئی بتیری بادری ہوتی ہے، میں اس کا میننگ نہیں سمجھ پایا، مطلب نہیں سمجھ پایا۔ اوپر میں جو لگی ہوئی ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو میں، اوپر میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں یہاں سے جانے کی۔ دوستو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نواب حیدر علی خان بہادر کے بیٹے تھے۔ نواب حیدر علی خان بہادر جو تھے وہ خاندانی بادشاہ نہیں تھے، بلکہ مہاراجہ میسور کے یہاں پر فوج میں سپاہی تھے۔ سپاہی سے ترقی کرتے ہوئے مراٹھوں کو سے اپنے ملک میسور کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی، اور وہ مہاراجہ میسور کے بہت وفادار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مہاراجہ میسور نے اور ان کے جو بہت خاص تھے نند راج، جو یہاں کے دیوان ہوا کرتے تھے، انہوں نے ان کی بہت مدد کی۔ دیوان ہلی میں وہ رہا کرتے تھے، تو ٹیپو سلطان کے والد نواب حیدر علی خان بہادر کو مہاراجہ میسور نے جو ہے یہاں کا سپہ سالار بنا دیا، لیکن جو راجہ تھے وہ بہت کمزور تھے، ان کی کمزوری کی وجہ سے راجیہ کو نقصان ہو رہا تھا، تو میسور راجیہ کو خطروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اور بچانے کے لیے انگریزوں سے، مراٹھوں سے، نظام سے انہوں نے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی، اور مغل بادشاہ شاہ عالم سے نوابی حاصل کی، اور پھر وہ تخت پر بیٹھے۔ انہوں نے مہاراجہ میسور کو تخت سے ہٹا دیا، لیکن پورے عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنے محل میں ہی رہنے دیا۔ اگر وہ چاہتے تو ان کو قتل کر سکتے تھے، لیکن قتل نہیں کیا، بلکہ اپنے جو پرانے مالک تھے ان کے ساتھ میں انہوں نے نمک حلالی کی اور ان کو دستور باقی رکھا۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے بھی جو میسور کی مہارانی تھی ان کو بڑا سمان دیا، لیکن میسور کی مہارانی دوستوں غدار تھی، اس نے کئی بار انگریزوں کے ساتھ سازش کر کے میسور راجیہ کو ختم کرنے کی، ٹیپو سلطان کی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کئی بار وہ پکڑی بھی گئی، اس پر پابندی لگائی گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹیپو سلطان کا فلیگ لگتا تھا۔ سن 1721 میں سلطنت کی بنیاد پڑی، اور سن 1799 کے اندر یہ سلطنت خداداد بکھر کر رہ گئی، ختم ہو گئی۔ دوستو اپنے وقت کی بہت مضبوط حکومت ہوا کرتی تھی، اتنی بڑی حکومت وجے نگر سامراجیہ کی ہوا کرتی تھی، اتنی ہی بڑی ٹیپو سلطان کی بھی تھی۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ مسجد اعلیٰ ہے، اور یہ پورا حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا قلعے کے اندر کا بنا ہوا نظارہ ہے۔ یہ شاید اس زمانے کے لکڑے وغیرہ کچھ تو بھی ہے، اس کو بتیری وغیرہ کہتے ہیں، میں اس کا مطلب نہیں سمجھ پایا ہوں، لیکن یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے
کوئی لکڑے وغیرہ ہے، دیکھیے آپ بہت خاص چیز ہے دوستوں۔ فائنلی سن 1782 میں ٹیپو سلطان کو تخت ملا۔ انہوں نے بھی بہادری کے ساتھ اپنے والد نواب حیدر علی کی طرح انگریزوں کا، مراٹھوں کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کئی بار انگریزوں کو جنگوں میں شکست دی، لیکن آخر میں میر صادق نے غداری کی، میر معین الدین، میر قمر الدین، انہوں نے غداری کی۔ اور دوستوں ان کے اور ان کے والد کے جو سب سے خاص وفادار تھے وہ تھے بابا غازی خان، محمد علی قمیدان اور پنڈت پورنیا۔ شروع میں تو وفادار رہے، لیکن بعد میں انہوں نے غداری کی۔ اور دیکھ سکتے ہیں آپ، وہ بھی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد ہے، جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور حکومت میں ہی تعمیر کی تھی۔ سن 1782 میں یہ مسجد بن کر تیار ہوئی تھی۔ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ پورا ہریالی اور بڑا علاقہ ہے، چاروں طرف آپ کو ناریل سن 1793 کے اندر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے نظام مراٹھا انگریز تینوں نے مل کر حملہ کیا، اور 1793 میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ یہیں پر شہید ہو گئے اور یہیں پر ان کا مقبرہ موجود ہے۔ دوستوں یہ مختصر ہسٹری تھی جو میں نے آپ کو بتائی، تو آپ کو کیسی لگی دوستوں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ٹھیک ہے دوستوں، دیجیے اجازت، السلام علیکم۔